السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، بامراد بنائیں، خوشحال بنائیں، ٹینشن فری رہے، ڈپریشن اور کسی طرح کی پریشانی ہمارے ساتھ نہ آئے، اگر اس طرح ہم چاہتے ہیں، سکون والی زندگی چاہتے ہیں، تو آج ہم آپ کی خدمت میں اس کا نسخہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 3 صفات، 3 عادتیں اور 3 خوبیوں کو ہم لازم پکڑ لیں اور اس کو سب سے اوپر رکھے، اس کو ترجیح دیں۔ اگر یہ 3 باتیں ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لی تو انشاءاللہ ہم خوش رہیں گے، اور جتنی پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلی صفت جس کا نام ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آ جائے اس پر صبر کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، واویلا نہ مچانا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن و سنت نے بے شمار مقامات پر اللہ عز و جل نے صبر کی فضیلت اور اہمیت کو بتایا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب اور بدلے سے نوازتے ہیں۔ آپ دیکھیں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک پر 10 ملتا ہے، 10 نیکیاں ملے گی، کسی پر 700 ملے گی، 70 ملے گی، کسی پر ڈبل۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ رب کریم اس کے بارے میں فرماتے بے حساب، اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اتنا اجر اللہ عز و جل اس صبر پر نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ صبر اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور ایسے موقع پر جب بندے کو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، دشمنوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے دشمنیاں اور پریشانیاں، تو انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، اکیلا سمجھتا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، سب میرے مخالف ہو گئے۔ لیکن صبر ایسی صفت ہے کہ بندہ اگر اس کو اختیار کر لے تو رب کریم فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کوئی تمہارے ساتھ نہیں چلے گا، کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر میرے سب کام بن جائیں گے۔ آج اگر کسی بڑے سے ہمارا تعلق ہو، کانٹیکٹ ہو، صرف اس کا وزیٹر کارڈ ہو، تو لوگ بتاتے کہ دیکھو فلاں کا میرے پاس کارڈ ہے، فلاں کا میرے پاس نمبر ہے، فلاں کے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہیں، وہ اپنے مقام کے جو بھی بڑے ہوں۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کا ساتھ جس کو مل گیا پھر اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے جو ہے ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، چاہے ان کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ تو پہلی صفت کہ اگر زندگی میں حالات آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے، آج کے دور کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مصیبت آنے یا حالات آنے کے بعد ابتدائی اسٹارٹنگ کا جو مرحلہ رہتا ہے، 5-10 منٹ، 1-2 گھنٹہ، 1-2 دن، یہ مصیبت آنے کے بعد کا جو شروع کا پیریڈ رہتا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم رہتا ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو پھر بعد کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت آنے کے اسٹارٹ پر صبر کرنا یہی اصل صبر ہے، بعد میں تو دھیرے دھیرے صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو صبر یہ اسلام کی دین ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں شریعت نے ہمیں سکھایا، گھر کے کسی عزیز سے عزیز ترین کا انتقال ہو جائے، پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی ملک تھی، اللہ نے لے لیا۔ کیسی صبر کی تلقین اور تعلیم کی گئی۔ جبکہ دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کا گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اس کے ٹینشن میں، اس کی یاد میں، اس کی پریشانی میں دوسرا مر گیا، دوسرے کی یاد میں تیسرا مر گیا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام نے صبر کا کتنا حسین کانسیپٹ اور تصور ہمیں عطا کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں جو اپنی زندگی میں لازم پکڑنی ہے وہ ہے صبر۔ دوسری چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے
اور اگر نہیں یقیناً نوازا ہے۔ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان اور ہمارا تصور تک نہیں جاتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات ہی میں دیکھ لو، اپنے منہ کا پانی جس کو تھوک کہتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنی آنکھ کا پانی جس کو آنسو کہتے ہیں یہ پانی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں اور اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جب جا کر ہمیں نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ یعنی النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، یعنی موت کے انسان نیند میں انتہائی قریب ہو جاتا ہے، روزانہ یہ عمل ہوتا ہے، اللہ اس کو دوبارہ بیدار کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، شکر گزاری کی عادت نصیب فرمائے۔ ہمارا تو آج حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگزامپل 99 نعمتیں ہیں، ایک ٹیمپریری عارضی مصیبت آ گئی تو ہماری بے صبری طبیعت، ناشکری طبیعت، پورا فوکس اس ایک مصیبت پر جا کر لگ جاتا ہے اور اسی کا ہم رونا روتے رہتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، صبر جمیل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کریں گے اللہ نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو دوسری چیز زندگی کی کامیابی کا جو اصل ضامن ہے وہ ہے شکر۔ اور تیسری صفت کا نام ہے، تیسری عادت کا نام ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آگ میں چلے گئے، گلے گلزار آگ بن گئی، کیوں؟ اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ میرا کام بنا دے گا، وہ کرسی کا استعمال کر کے نام کا اور منی پاور اور مسل پاورز کی بنیاد پر میرا کام بنا دے گا۔ نہیں، یہ سب قدرتیں ان کے پاس جو ہیں وہ فانی ہیں، میرے رب کے پاس جو قدرت اور طاقت ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ مجھے میرے رب کی مدد کی ضرورت ہے، انسانوں کی ان مددوں کی ضرورت نہیں۔ یہی تو بات ہے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بولتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لہذا اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی سے مدد چاہنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بچہ پریشان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، بچہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے ابا کھڑے ہیں، میری امی بیٹھی ہے، کوئی مجھے کچھ بھی کہہ دے لیکن یہ لوگ مجھے بچا لیں گے۔ یہ بچے کا توکل جو ہے اس کو مصیبت اور بڑے بڑے حالات سے بھی اس کو صبر دے دیتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بندے مومن مطمئن نہیں ہو پاتا ہے؟ سخت حالات میں اس کو مطمئن رہنا چاہیے، جیسے بچے کو اس کے ماں باپ پر اطمینان ہے کہ یہ لوگ مجھے بچا لیں گے، مصیبت سے مجھے نجات دلا دیں گے۔ بندے مومن کو توکل کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سخت ترین حالات میں میری مدد فرمائیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تینوں صفات کو اپنی زندگی میں لانے اور ساتھ میں لے کر چلنے اور زندگی بھر کا ان تین صفات کو توشہ بنا لینے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔